الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين معزز و مکرم صدر صاحب جگہ مسجد حاضہ اور معزز اراکین مسجد حاضہ کمیٹی، مسجد حاضہ کے امام عالم و حافظ حضرت اللہ مولانا محمد عبدالقیوم صاحب حفظہ اللہ تعالی، جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ مزید کہوں، اب تمام حضرات سے یہ خواہش کرتا ہوں جو دور دور بیٹھے ہیں برائے مہربانی وہ قریب آ کر بیٹھ جائیں تاکہ مجلس کی رونق اور دوبارہ ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اور مجلس کے آداب یہ ہیں کہ خالی جگہ کو نہ چھوڑا جائے، خالی جگہ کو پر لیا جائے۔ یہ اجتماعی ذکر اہل بیت علیہ السلام کی مجلس بابرکت ہے، تو اس میں اجتماعیت نظر آنا چاہیے۔ تنہا تنہا بیٹھیں گے، دور دور بیٹھیں گے تو اجتماعیت نظر نہیں آتی۔ آئیے ہم سب سے پہلے اعتکاف نیت کر لیں، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت الاعتکاف للہ تعالی۔ ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ مکے کے تاجدار مدینے کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں درود و سلام پڑھاتا جاؤں، آپ تمام حضرات بھی میرا ساتھ دیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وآلک واصحابک وسلم۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ والرضوان کے بھائی حسن خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل بیت علیہ السلام کے ایک مرتبہ ہم ارشاد فرماتے ہیں، جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان۔ شعر سمجھنا تو سبحان اللہ کے لیے، ہم ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے یا بیٹھے ہیں تو سست نہیں ہونا چاہیے، چست ہونا چاہیے۔ ابھی بچے آپ کے سامنے نعت پاک پڑھ رہے تھے، اس کے بعد مرتبہ اہل بیت علیہ السلام سنائی گئی، لیکن مجلس کے اندر کوئی گرمی محسوس نہیں ہوئی، بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، نہ سبحان اللہ کی صدا ہے، نہ ہی جو غور سے سماعت ہے۔
یہ اہل بیت السلام کی مجلس اور آپ کا ذکر خیر ہم یہاں سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو ہمارے اندر بیداری ہونا چاہیے۔ ذرا دیکھیں آپ شیعہ حضرات کے مدارس کا ذرا جائزہ لیں، اہل بیت السلام کا اگر ذکر آ جائے تو کس انداز میں چھوٹ چھوٹ کر صلاۃ والسلام، ہم بھی عاشقان اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور ہم حقیقی اور سچے عاشقان اہل بیت علیہ السلام ہیں، تو ہمارا کام جو شعار ہونا چاہیے ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہونا چاہیے، بہت اچھا ہونا چاہیے۔ تو جو میں اشارہ آپ کے سامنے مرتبت کے اہل بیت علیہ السلام کی عبادت سے پیش کر رہا ہوں، آپ سنیں اور پھر کوئی بھی بغیر سبحان اللہ کے ایک لینا خاموش نہ رہے۔ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اہل بیت السلام کس اونچے گھرانے کے ممبر ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ اہل بیت السلام کا جو گھر تھا یہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے، اس گھر کی شان و عظمت یہ ہے جن کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ کیا؟ جن کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، اس میں دم نہیں اور ذرا ہو جائے ماشاء اللہ۔ تو قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ اہل بیت علیہ السلام کا جو گھرانہ ہے وہ گھرانے کی کیا شان ہے، کیا قربانیاں ہیں ان کی دین اسلام کے فروغ کے لیے، بقاء اسلام کے لیے، اس کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ گھر لٹانا، سر کٹانا، کوئی تم سے سیکھ جائے۔ گھر لٹانا، سر کٹانا، کوئی تم سے سیکھ جائے، جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کے، بے ادب گستاخ فرقے کو سناتے اے حسن۔ اے اہل بیت مسلمان کی بے ادب ہے، گستاخی ہے، فی زمانہ ہے، آج تو نیٹ کا زمانہ ہے، کہیں بھی بیٹھ کے بولو تو ساری دنیا میں خباثت پھیل جاتی ہے۔ آج بڑھ چڑھ کے جو ہے نا گستاخان اہل بیت بول رہے ہیں، اپنی گندگی پھیلا رہے ہیں، ہم سنی حضرات کیا کرنا چاہیے اس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سناتے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سناتے اے حسن، یوں بیان یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت کہ ایک مرتبہ بلند آواز سے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ خوشبودار پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے حمد و ثنا کے بعد ایک آیت کریمہ سورہ احزاب کی
آیت نمبر 33 کے جز کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آپ سبھی نے سننے کا شرف حاصل کیا. یہ جو آیت کریمہ ہے اس کو کہتے ہیں آیت تطہیر. جو ابھی آپ نے شعر میں سنا جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ہے. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. یہ آیت تطہیر ہے. قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے نام مفسرین نے رکھے ہیں. آیت درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت درود ہے. آیت کریمہ مشہور ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایسے ہی یہ آیت کا نام آیت تطہیر ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اہل بیت اعظام علیہ السلام کی عظمتوں اور نعمتوں کو بیان فرماتا ہے. ذرا سوچیں کہ جن اہل بیت علیہ السلام کی مدح سرائی میں اور آپ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تو ان کو مقام و مرتبہ کتنا اونچا. یہ اہل بیت اور اس اہل بیت علیہ السلام کوئی معمولی گھرانے کا نام نہیں ہے. یہ وہ گھرانہ ہے اللہ نبی کا گھرانہ. یہ وراء الورا ہے. اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے. اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. تو یہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے. اس گھرانے میں ایک ستون فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. ایک ستون اس گھرانے کا مولا کائنات علیہ السلام کا ہے. تو ایک ستون امام حسن علیہ السلام ہے. تو ایک ستون حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. یہ ایسا عظمتوں اور نعمتوں والا گھرانہ ہے. تو اللہ رب العزت اس آیت تطہیر میں فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے. ہر ناپاکی کو دور کر دے. وَتَطْهِرْكُمْ تَطْهِيرًا اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے. میرے بزرگوں دوستوں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا ہے قد افلح من تزکا. وہ شخص یقیناً کامیاب ہو گیا جو اپنے ظاہر و باطن کو پاک کر لیا. جو آدمی اپنی محنت سے اپنی کوشش سے اللہ کی توفیق سے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک و صاف کر دے تو اللہ رب العزت اس کو کامیابی کی خوشخبری دے رہا ہے. بشارت دے رہا ہے کہ قد افلح من تزکا. کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اپنے ظاہر و باطن کو پاکیزہ بنا لے. ذرا سوچو اپنے طور پر اپنی کوشش سے اپنی محنت سے جو آدمی اپنے ظاہر و باطن کو پاک و صاف کر لے تو وہ کامیاب ہو جائے. تو جن کو اللہ رب العزت خود پاک و صاف فرمائے تو ان کا عالم کیا ہوگا. اہل بیت اعظام علیہ السلام خود اللہ رب العزت ان کے پاکی کا اعلان فرما رہا ہے. فرما رہا ہے کہ اے اہل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے. ظاہری ناپاکی ہو باطنی ناپاکی ہو دکھنے والی ہو نہ دکھنے والی ہو ساری پاکیوں کو ناپاکیوں کو اللہ تم سے دور کرنا چاہتا ہے. وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا
اور خوب تم کو شکر کرنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے، مشیت خدا بندی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ ستھرا بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ مقام ہے اہل بیت علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن کی نظر۔ بزرگوں دوستوں، میں نے ایک آیت کا جز آپ کے سامنے تلاوت کیا، اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت و خصوصیت کے حوالے سے ایسی بہت ساری آیات طیبات ہیں جس میں اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ حاضرین محترم، یہی آیت تطہیر کہلاتی ہے کیونکہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کی پاکی کا تذکرہ ہے۔ اب وہ ذرا شعر سنیے، ان کے جب تک معلوم نہ تھا تو شعر سنے تو تھے لیکن وہ مٹھاس وہ لذت نہیں تھی جو اب آئے سننے کے بعد۔ جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اہل بیت علیہ السلام، یوں تو اہل بیت کا اگر ہم ایک لغوی معنی بیان کریں تو اہل بیت کا معنی آتا ہے گھر والے۔ اب ہم یہاں کہیں پر گروپ کو دعوت دے دیں کہ پھر فیملی آپ دعوت میں آنا ہے، اگر آپ سنگل چلے گئے کوئی آپ کا عزیز ہو دعوت دینے والا، وہ پوچھے گا آپ سے ضرور کیا گھر والے ہے نہیں ہیں، پوچھے گا نا ہمیں، تو گھر والے سے کون مانتے ہیں؟ گھر والے سے اہلیہ مراد، زوجہ مراد۔ کہ عورت بھی سوال کرے گا، بچے وغیرہ بھی اس کو ساتھ رائے دیں گے، تو اس کو معلوم ہے کہ گھر والوں کا جو لفظ ہے یہ صرف بچوں کے لیے نہیں بولا جاتا، صرف زوجہ پہ نہیں بولا جاتا، یہ زوجہ پہ بھی بولا جاتا ہے، گھر والوں پہ بھی بولا جاتا ہے۔ ایک معنی اہل بیت کا لغوی معنی ڈکشنری کے اعتبار سے گھر والے، لیکن قرآن و حدیث میں اہل بیت کا معنی ہے نبی کے گھر والے، نبی کے گھر والے۔ امت مسلمہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں دو حصوں میں تقسیم ہے، شیعہ مسلمان، سنی مسلمان۔ عام طور پہ لوگ یہی بیان کرتے ہیں کہ شیعہ مسلمان، سنی مسلمان۔ شیعہ مسلمان ہے یا نہیں ہم اس پہ بات نہیں کریں، عام لوگ جو بات بیان کرتے ہیں کہ شیعہ مسلمان، سنی مسلمان۔ اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے شیعہ اور سنی مسلمان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ شیعہ حضرات جو ہیں صرف وہ اہل بیت پنجتن پاک علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں۔ کون ہے پنجتن پاک؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پر حضرت مولا علیہ السلام، تیسرے نمبر پر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، چوتھے نمبر پر امام حسن علیہ السلام، پانچویں نمبر پر امام حسین علیہ السلام۔ یہ پنجتن پاک۔ تو شیعہ حضرات سے اہل بیت انہی پنجتن پاک کو مانتے ہیں، ان کی اپنی عقیدے ہیں، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کہ جمہور علماء کرام صرف پنجتن پاک کو ہی اہل بیت نہیں کہتے، نہیں مانتے، بلکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد امجاد،
کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والے خاص خدام، اسی کو محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام تین قسم کے ہیں۔ اہل بیت سنہ نمبر 1، اہل بیت ولادت نمبر 2، اہل بیت نسب نمبر 3۔ بعضوں نے اس کو اس طرح بھی کہا ہے، اہل بیت سنہ، اہل بیت نسب، اہل بیت اعزاز۔ اب اہل بیت سنہ میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں ازواج مطہرات علیہن السلام۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھی علیہن السلام، تو 11 ازواج مطہرات علیہن السلام بھی اہل بیت میں شمار ہیں۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہم جانتے نہیں جانتے، ہم نے ہمیشہ اہل بیت کا نام تو سنا ہے، لیکن اہل بیت میں آتے کون کون ہے یہ نہیں سنا۔ ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ اہل بیت جب بھی نام لیا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں فوری پنجتن پاک علیہم السلام کا ہی نام آتا ہے۔ ازواج مطہرات کا نام ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا جب اہل بیت علیہم السلام کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں آج سے کہ جب کبھی بھی کیونکہ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدے سے تعلق ہے، اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے شیعہ حضرات صرف پنجتن پاک علیہ السلام کو اہل بیت میں شمار کرتے ہیں، جبکہ وہ ازواج مطہرات علیہ السلام کو اہل بیت میں شمار نہیں کرتے۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت ازواج مطہرات علیہ السلام سمیت پنجتن پاک علیہ السلام اور آپ کے جو خاص خدام ہیں حضرت اسامہ بن زید، حضرت حارثہ بن زید، حضرت سلمان فارسی، کہ تو نہ نسب کا تعلق ہے نہ ہی گھر والے ہیں، لیکن سرکار کائنات نے اعجازی طور پہ فرما کہ یہ میرے لیے ہے، اعجازی طور پر یہ بھی فرمایا سرکار کائنات نے اعجازی طور پر عام مومنین کو بھی ان الفاظ سے اعجازی طور پر فرمایا کلو تقی آلی، کہ ہر متقی میری آل ہے، ہر متقی مسلمان پرہیزگار میری آل میں ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے یا حضرت سلمان فارسی کی طرف کہ سلمان منا، سلمان ہم سے ہے، اسامہ منا، اسامہ ہم سے ہے، تو یہ جو خدام خاص تھے اور جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر رحم و کرم فرما کر ان کو اہل بیت میں شمار فرمایا ہے، وہ ہوتے ہیں اہل بیت اعجاز۔ کہ دیکھیں اہل بیت سنہ جن میں ازواج مطہرات علیہ السلام آتی ہیں، کیونکہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نمزاد نہیں ہوئی تھی تو اہل بیت کا تصور کا کیا حق ہے؟ تو سب سے پہلے اہل بیت کا جب نام لیا جائے تو سب سے پہلے اہل بیت کا جو مصداق ہیں وہ ازواج مطہرات علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امزاد اولاد امجاد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام۔ تو اس طرح یہ 3 قسم کے اہل بیت ہیں۔ تو آئندہ آپ جب کبھی بھی اہل بیت کا لفظ سنیں گے، اہل بیت کے تعلق سے گفتگو کریں گے تو یہ 3 قسم کے اہل بیت ذہن میں ہونا چاہیے۔ نماز میں بھی ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل محمد۔ اب یہاں آل محمد میں بھی اب آپ کو پورا شامل کرنا ہے، ازواج مطہرات علیہ السلام،
پنجتن پاک علیہ السلام اور دیگر خدام خاص، لیکن پنجتن پاک علیہ السلام کے لیے خاص طور پر اہل بیت کا جو لفظ ہے وہ زیادہ مشہور ہو گیا، اتنا مشہور ہو گیا کہ اہل بیت کہتے ہی پنجتن پاک علیہ السلام ذہن میں آ جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ ان کی شان ہے۔ یہ پنجتن پاک علیہ السلام جو ہے سارے اہل بیت نظام علیہ السلام میں، جن میں ازواج مطہرات بھی ہیں، خادمان خاص بھی ہیں، اولاد امجاد بھی ہیں، اور ان ساری اہل بیت علیہ السلام میں پنجتن پاک علیہ السلام کو خصوصی مقام حاصل ہے، خصوصی مقام حاصل ہے۔ ایک روایت ہے بہیقی شریف کی، آپ کی میں سنا رہا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو ہم پر سب سے پہلا حق ہے وہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، ہم پر پہلا حق اہل بیت علیہ السلام کا جو ہے وہ ہے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا۔ یہ بہیقی شریف کی روایت ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار مدینہ نور سے معمور سینہ، مشک سے بہتر پسینہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم بثلاث، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ اب وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ بیان ہو رہی ہیں۔ اب ہم کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ 3 باتیں ہم اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں یا نہیں سکھا رہے ہیں۔ اگر سکھا رہے ہیں تو بحمدہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے۔ اگر نہیں سکھا رہے ہیں تو ہم سکھا رہے ہیں۔ ادبوا اولادکم بثلاث، اپنی اولادوں کو تم 3 باتیں سکھایا کرو۔ فرمایا، پہلی بات فرمایا کہ اپنی اولاد کو نبی سے محبت کرنا سکھاؤ۔ یہ پہلی بات، اپنی اولاد کو نبی سے محبت کرنا سکھاؤ۔ دوسری بات کی تعلیم دیتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو نبی کی آل سے محبت کرنا سکھاؤ، نبی کی آل سے محبت کرنا سکھاؤ۔ تیسری بات کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔ یہ حدیث بہقی ہے۔ یہ جو ترتیب آپ سنے ہیں، دوسری ترتیب یہی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ پہلے تم اپنی اولاد کو نبی سے محبت کرنا سکھاؤ، دوسرے نمبر پر نبی کی آل نبی سے محبت کرنا سکھاؤ، تیسرے نمبر پر قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔ تو ذرا سوچیں کہ نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت کس درجے کی ہونی چاہیے، اور ان کا کیا درجہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو بعد میں رکھا گیا، نبی اور نبی کی آل کی محبت کو پہلے بیان کیا گیا۔ کیوں میرے بزرگ ایسا کیوں؟ اگر ہم اور آپ ہوتے تو شاید ترتیب ایسی ہوتی کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ، قرآن میں سب آ گیا، نماز سکھاؤ، روزہ سکھاؤ، ان کو سچ بولنا سکھاؤ، حلال کیا ہے سکھاؤ، حرام کیا ہے سکھاؤ، اچھی بات کیا ہے سکھاؤ، بری بات سے ان کو روکو۔ جتنے عبادات، جو بھی اسلامی تعلیمات ہم سے، قرآن اور حدیث کی جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو بھی ہم سے
مطالبہ کرتی ہیں کرنے کے کاموں کا، نہیں کرنے کے کاموں کا، وہ سب سکھاؤ، ہماری ترتیب ایسی ہوگی۔ لیکن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بیان فرمائی ہے، قرآن کی تعلیم کو بعد میں بیان فرمایا، نبی اور آل نبی کی محبت کو پہلے بیان فرمایا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے عاشق رسول نہیں ہوتے، بہت سارے قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، حج کرنے والے، زکات دینے والے عاشق اہل بیت نہیں ہوتے۔ سرکار کائنات کی نور نبوت کی نظر یہ دیکھ رہی تھی، ملاحظہ فرما رہی کہ میرے وفات کے بعد ایسی جماعتیں آئیں گی جو قرآن کی بات کریں گی اور قرآن کی تعلیم کی بات کریں گی، قرآن کی ہدایتوں کی بات کریں گی، قرآن کے پر عمل کرنے کی بات کریں گی، لیکن محبت رسول، محبت اہل بیت علیہ السلام سے ان کے سینے خالی ہوں۔ لہذا اپنی اولاد کو قاری قرآن بعد میں بنانا، اپنی اولادوں کو پہلے عاشق رسول بناؤ، پھر عاشق اہل بیت اسلام، اہل بیت علیہ السلام بناؤ، پھر آخر میں اپنی اولاد کو قاری قرآن بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ محبت رسول، محبت اہل بیت علیہ السلام کے بغیر نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکات قبول ہے، نہ حج قبول ہے، یہاں تک کہ تمہارا ایمان بھی قبول نہیں۔ اس لیے ساری ہدایت بعد میں، پہلے عاشق رسول ہونا چاہیے، اس کے بعد عاشق اہل بیت علیہ السلام ہونا چاہیے، پھر کسی نمبر پر قاری قرآن۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، اور یہ محبت وہ پاکیزہ محبت ہے جس کا خود اللہ رب العزت نے مطالبہ فرمایا ہے اہل ایمان سے، کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت سے اپنے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا مطالبہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ پیش کر کے بات مختم کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اس نے جو تم کو نعمتیں دی ہیں، صحت دی ہے، مال دیا ہے، قرآن دیا ہے، ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے، صحت و عافیت دی ہے، اللہ نے جو تم کو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو۔ یہ فرمایا اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ یہ فرمایا میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ دیکھیے کیسا جوڑ ہے، اہل بیت کی محبت سرکار کائنات سے اس کا تعلق، کہ سرکار کائنات کی محبت کا اللہ کی محبت سے تعلق، گویا سرکار کائنات علیہ السلام یہ امت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت میری محبت کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی، اور میری محبت میرے اہل محبت کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی۔ اور ایک مقام پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسند امام احمد کی روایت بڑی پیاری حدیث ہے، کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ لیے گئے، پکڑے گئے، ایک ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ تھامے ہوئے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک ہاتھ میں سرکار کائنات کے امام حسن کا ہاتھ، اور کون تھامے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں میرے نواسے
ان کے ساتھ میں ہوں اور یہ میرے ساتھ ہیں. اور تھام کر فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. ہے دنیا میں کسی کے نانا کی یہ شان کہ اپنے نوازوں کے تعلق سے یہ بیان کر سکے کہ میں اپنے نوازوں سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ تو بھی اسے ہم سے محبت فرما. کسی نانا کی یہ شان نہیں، نہ کسی نوازوں کی یہ شان ہے. اگر اس کائنات میں کسی نانا کی شان ہے کہ یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں، وہ سرکار کائنات علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے. اور اگر کوئی نوازے ہیں جن کے تعلق سے سرکار کائنات اللہ سے یہ عرض کر سکتے ہیں تو وہ امام حسن اور امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما اور ان کے والدین سے بھی محبت فرما. اور فرمایا جو ان سے محبت کرے اور ان کے والدین سے محبت کرے وہ میرے ساتھ جنت میں میرے درجے میں ہوگا. تو اہل بیت علیہ السلام کی محبت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. سرکار کائنات کی محبت کے تکمیل کا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول کی محبت کا تکمیل کا ذریعہ ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا دم بھریں. یہی وجہ ہے کہ ہم عاشقان اہل بیت علیہ السلام ہی تبھی تو ہم آج تذکرہ اہل بیت علیہ السلام منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنی عبادت کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے یہاں بیٹھنے سننے کہنے کو قبول فرمائے اور جو بھی اس کا اہتمام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ.